بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کورس میں آج کی نشست میں روزے کے حوالے سے ابتدائی مسائل سمجھ لیجئے۔ صوم لغت میں کہا جاتا ہے امساک، یعنی رک جانے، رک جانا، منع ہو جانا، چاہے رکنا کسی بھی چیز سے ہو۔ اور صوم کا اصطلاحی معنی ہے دن کے وقت، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی چیز کو پیٹ یا حکم اور منافع کے اعتبار سے پیٹ کے مشابہ چیز میں قصدن یا خطأً داخل کرنے سے روکنا اور شرمگاہ کی شہوت سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ نیت بھی ہو اور نیت کرنے والا اس کا اہل بھی ہو۔ یہ روزے کی تعریف علامہ شرن بلالی رحم اللہ کی جو تعریف ہے، اگرچہ تعریف یہ لمبی ہے لیکن جامع تعریف ہے۔ اس میں جو قیودات ہیں یہ ان قیودات نے اس تعریف کو بہت جامع اور معنی بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے روزے کی تعریف۔ باقی روزے کی فرضیت اور مشروعیت قرآن و سنت سے، اجماع اور قیاس سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور بہت ساری احادیث سے روزے کی فرضیت، جن احادیث میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں روزے کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور امت کا اجماع ہے، عقل اور قیاس بھی اس کی فرضیت کا تقاضا کرتی ہے۔ روزے کا رکن کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں: کھانا پینا اور جماع، ان سے رکنا۔ روزے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے۔ روزے کا سبب رمضان کا مہینہ پایا جائے گا تو روزہ فرض ہوگا۔ رمضان کا مہینہ پایا جائے گا تو روزہ فرض ہوگا۔ جیسے نماز کے لیے وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی۔ پھر اس میں بعض روزے وہ ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل رکھے جاتے ہیں، تسلسل سے رکھے جاتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 7 قسم کے روزے ہیں جن میں تسلسل شرط ہے، پے در پے ہونا، بیچ میں ناغا نہیں ہوگا، پے در پے ہوں گے۔ نمبر 1 رمضان کے روزے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن رکھ لیا ایک دن چھٹی، نہ، ہر روز روزہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 2 کفارہ قتل کے روزے۔ نمبر 3 کفارہ زہار کے روزے۔ نمبر 4 کفارہ یمین کے روزے۔ نمبر 5 رمضان کے روزے۔ پہلے تو پڑھ لیے نا اپنے ماہ رمضان کے روزے میں، یہ 5 میں دوسری صورت بتا رہا ہوں۔ رمضان کے روزے کو قصدن توڑ دیا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر قصدن اس کو توڑ دیا، کھانے پینے کے ذریعے سے یا جماع کے ذریعے سے۔ اب اس کے بدلے میں کفارے میں جو روزے رکھے جائیں گے وہ بھی تسلسل سے رکھے جائیں گے، 60 روزے تسلسل سے رکھے جائیں گے۔ اور نمبر 6 نظر معین کے روزے، جو متعین نظر مانی ہے اس نظر کے روزے بھی پے در پے رکھنے ہوں۔ اور نمبر 7 یمین معین کے روزے، مثلا کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ فلاں، یا بلکہ اور آسان کر لیتے ہیں، بخدا میں فلاں مہینے کے مکمل روزے رکھوں گا، اللہ کے لیے میں فلاں مہینے کے مکمل روزے رکھوں گا، تو اس میں اب اس کو تسلسل سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور جن روزوں میں تسلسل شرط نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ رمضان کے قضا روزے، کفارے کے نہیں، قضا کے۔ قضا ہو گئے روزے، جب چاہے رکھ لے، ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، ہفتے میں ایک رکھ لے، مہینے میں ایک رکھ لے، قضا روزے، اس میں تسلسل شرط نہیں ہے۔ اور نمبر 2 حج تمتع کے روزے۔ نمبر 3 حج کے دوران کفارہ حلق کے روزے۔ اور نمبر 4 احرام میں شکار کے بدلے واجب ہونے والے روزے۔ اور نمبر 5 مطلق نظر ہے، معین نہیں ہے، اس کے روزے۔ اور نمبر 6 مطلق قسم کے روزے، مثلا کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، مثلا ایک آدمی قسم اٹھا دے میں 10 روزے رکھوں گا، تو 10 روزے جس ترتیب سے پورے کر لے بس پورے کر لے۔ اب یہ سمجھ لیجئے حکم کے اعتبار سے روزے کی قسمیں۔ حکم کے اعتبار سے روزے کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 نفل، نمبر 6 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 7 مکروہ تحریمی۔ اب ہر ایک کو سمجھیے۔
فرض روزے رمضان کے روزے ہیں، چاہے وہ ادا ہوں، قضا ہوں، کفارات کے روزے، اس طرح حج کے دوران شکار یا کوئی جنایت کی گئی اس کے بدلے لازم ہونے والے روزے، یہ سب فرض ہیں۔ نمبر 2 واجب روزے، نظر کے روزے اکثر فقہا کے نزدیک واجب ہیں، چاہے وہ نظر مطلق ہو یا معین ہو۔ اور اسی طرح اعتکاف کی نظر اگر کسی نے مانی ہے کہ میں اعتکاف کروں گا تو اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی واجب ہوگا۔ نمبر 3 مسنون روزے، سنت روزے کون سے ہیں؟ یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، بشرطے کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی، 9 محرم یا 11 محرم کا بھی ساتھ میں لایا جائے۔ اور مستحب روزے کون سے ہیں؟ نمبر 4 ایام 20، یعنی ہر مہینے کے جو درمیانی 3 روزے ہیں، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ، یہ روزے مستحب ہیں۔ اس طرح ہر پیر کو روزہ رکھنا، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ 100 میں داؤدی رکھنا، یعنی 1 دن روزہ 1 دن افطار، یہ بھی مستحب ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5 نفل روزے، وہ تمام روزے نفل ہیں جن کے بارے میں شریعت کی روح سے کرائیت کی کوئی دلیل ثابت نہ ہو، وہ تمام روزے نفل ہیں۔ اور نمبر 6 مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی کون سے ہیں؟ عیدین کے روزے، یعنی عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ان میں روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 7 مکروہ تنزیہی کون سے روزے ہیں؟ 10 محرم کا اکیلے روزہ رکھنا، ساتھ 9 اور 11 کا نہ ملانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 2 صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی عادت بنا لیتا ہر ہفتے کو روزہ رکھتے، تو اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے مکروہ ہوگا۔ نمبر 3 صرف جمعہ کے دن روزے کو خاص کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 مسلسل روزہ رکھنا، درمیان میں افطار نہ کرنا، پے در پے رکھتے رہنا، نفلی روزے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور تمام عمر روزے رکھنا، نمبر 6 تمام عمر روزے رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 7 نیت میں شک ہے، شک کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے، کہ پتہ نہیں رمضان کیا یا نفل ہے کیا، کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتوں سے خاموش رہنے کا روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 8 عورت کو نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا، شوہر کی مرضی کے بغیر رکھنا جبکہ شوہر اس کے پاس موجود ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 10 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اور ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کے دن ایسے حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے جو روزے کی وجہ سے مناسک حج کی ادائیگی میں کمزوری کا شکار ہو جائے۔ اور نمبر 11 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کے بارے میں بھی بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک تتابع اور تسلسل کی صورت میں مکروہ ہے۔ عام جتنے بھی مشائخ ہیں ان کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بالکل مکروہ نہیں ہے، مستحب ہے، یہ مستحب اور مسنون قرار دیے گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جس روایت میں مکروہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، بعض لوگوں کو یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی فوراً آگے عید کے ساتھ بھی روزہ شروع کر دے، اس صورت میں مکروہ ہوگا، ورنہ روزے شوال کے مکروہ نہیں ہیں، شوال کے روزے مکروہ نہیں ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ تو یہ روزے کے احکام، حکم کے اعتبار سے روزے کی اقسام یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنے کی شرائط کیا ہیں۔ روزے سے متعلق مختلف قسم کی شرائط ہیں، ایک شرائط الوجوب اور شرائط وجوب الادا، شرائط صحت الادا، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ میں ذکر کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ شرائط الوجوب کیا ہیں؟ شرائط الوجوب سے وہ شرائط مراد ہیں جن کی موجودگی کے بعد انسان پہ روزہ فرض ہو جاتے ہیں، اور یہ شرائط 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، تو روزہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں ہے۔
नंबर 1 इस्लाम, तो मुसलमान होगा तो उस पर रोजा फर्ज होगा, काफिर पर रोजा फर्ज नहीं है। तो पहली शर्त इसमें क्या है? इस्लाम, मुसलमान होना। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो ईमान वालों को कहा है कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई काफिर रोजा रखेगा तो वो इबादत नहीं होगी, क्योंकि वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। और अगर कोई आकिल बालिग भी आकिल भी है, गैर मुस्लिम है, रमजान में तुलुए फजर से कुछ देर पहले मुसलमान हुआ, उस पर उस दिन का रोजा फर्ज होगा, इसलिए कि उसने उस दिन के रोजे की फर्जियत को पा लिया है। बात समझ आ रही है? और जो आदमी काफिर था, रमजान में तुलुए फजर के बाद दिन के वक्त किसी ऐसे में वो मुसलमान हुआ, तो उस दिन का रोजा उस पर फर्ज नहीं होगा, उसके बाद आगे वाले रोजे उस पर फर्ज हो जाएंगे। तो दूसरी शर्त अकल होना, आकिल है रोजा फर्ज है, मजनू पागल दीवाने पर रोजा फर्ज नहीं। और तीसरी शर्त है बुलूग, बालिग होना, नाबालिग बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे से, मजनू से और सोने वाले से कलम उठाया गया है, तो नाबालिग बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है, बालिग होगा तो रोजा फर्ज होगा। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा रख कर तोड़ देता है तो उस पर उसकी कज़ा नहीं होगी। और जो नाबालिग बच्चा या बच्ची रमजान के महीने में तुलुए फजर से कुछ देर पहले बालिग हुआ, बच्चा है या बच्ची है, सुबह सादिक से कुछ देर पहले बालिग हुआ, उस पर उस दिन का रोजा रखना फर्ज हो गया, इसलिए कि फर्जियत को उसने पा ली है। और अगर कोई नाबालिग बच्चा है या बच्ची है, वो तुलुए फजर के बाद बालिग हो, तो उस पर उस दिन का रोजा रखना या उस दिन के रोजे की कज़ा करना जरूरी नहीं होगी, इसलिए कि उसने उस दिन के रोजे की फर्जियत को पाया नहीं, वो तो दिन के वक्त बालिग हुआ है। हाँ, अगर कोई नाबालिग मुसलमान बच्चा रोजा रखेगा, नाबालिग है, तो उसका रोजा नफल दर्जे में दुरुस्त होगा, उस पर उसको अजर सवाब उसको हासिल होगा। और बच्चे और बच्ची की उम्र बलूगत के एतबार से कब बालिग होंगे? कमरी सालों यानी चांद की तारीखों के हिसाब से जब 15 साल हो जाए तो वो बालिग समझे जाएंगे हर हाल में, कोई अलामत जाहिर हो या न हो। बाकी अगर अलामत जाहिर हो जाए तो 15 साल से पहले अगर बच्चे या बच्ची की बलूगत की अलामत जाहिर हो जाती है तो वो बालिग शुमार होंगे। बाकी बच्चे से रोजा रखवाना चाहिए या नहीं रखवाना चाहिए, तो जब बच्चे में रोजा रखने की ताकत हो तो उससे रोजा रखवाना चाहिए, ताकि अभी से उसकी आदत बने। लेकिन उसके लिए इश्तिहार लगाना और अखबारों में लगाना और नुमाइश करना, ये दुरुस्त नहीं। बाकी वजूब अदा के लिए क्या शराइत हैं? वजूब अदा की शराइत, इससे मुराद वो शराइत होती हैं जिनकी मौजूदगी में रोजा रखना फर्ज होता है। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी ना हो तो रोजा रखना फर्ज नहीं होगा। अगरचे शराइतुल वजूब सब की सब उसमें मौजूद है, ताहम अगर रोजा रख ले तो जिम्मा साकत हो जाएगा। तो वजूब अदा की क्या शराइत है? सेहत और इकामत। इस पर तफसीलन बात इंशाअल्लाह कल करेंगे, अभी सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं। सेहत और इकामत यानी बीमार है, बीमारी की वजह से वो रोजा नहीं रख सकता तो उसके लिए रोजा तोड़ना जायज है। और इकामत यानी वो क्या हो? मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, सफर की हालत में ना हो, सफर की हालत में ना हो। अगर सफर की हालत में है तो उसको रोजा तोड़ना जायज है। बाकी इस पर तफसीली बात इंशाअल्लाह कल करेंगे। सेहत अदा के लिए क्या शराइत है? मेरे ख्याल में ये काफी हो गया, बाकी सेहत अदा की शराइत भी इंशाअल्लाह कल पढ़ लेंगे। तो आज इतनी काफी है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।